جب کچھ بھی نہ ہو تب بھی میں خداوند کی عبادت کروں گا. آمین. ایک ایسا آدمی جس نے سب کچھ جس کا ختم ہو گیا لیکن اس نے پھر بھی خدا کی عبادت کی. میں درد میں بھی خداوند کے ساتھ رہوں گا. رہیں گے؟ میں دکھ میں بھی خدا کے ساتھ رہوں گا. کب؟ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے، تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پہرن چاک کیا، سر منڈلایا اور زمین پر گر کر کیا کیا؟ سجدہ کیا. اس نے اپنا سر منڈلا لیا اور کہا کہ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی میں واپس جاؤں گا. آمین. خداوند نے دیا اور خداوند ہی نے لیا. خداوند کا نام مبارک ہو. زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جب انسان کی دعائیں خاموش محسوس ہوتی ہیں. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بڑی دفعہ بیماری بھی جسم کو کمزور کر دیتی ہے، مالی حالات بھی بگڑ جاتے ہیں اور ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے. سوال یہ نہیں کہ ہم درد سے گزریں گے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب درد آئے گا تو میرا رد عمل کیسا ہوگا. سوال یہ نہیں ہے کہ کیا میں درد سے گزروں گا یا نہیں. سوال یہ ہے کہ جب میری زندگی کے اندر درد آئے گا، پین آئے گی، تو میرا رد عمل کیسا ہوگا. ایوب کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک خدا پرست آدمی مصیبت کے وقت خدا سے دور نہیں بھاگتا بلکہ مزید اس کے قریب آتا ہے. جب دکھ آتے ہیں تو ایوب خدا سے دور نہیں بھاگتا. ایوب نے سب کچھ کھو دیا لیکن ایک چیز اس نے نہیں کھوئی اور وہ تھی خدا کی عبادت کرنا، اسے سجدہ کرنا. اور کلام میں لکھا اس نے اپنے سر کا شیب دی، منڈلا دیا. اس نے اپنے سر کے بال کٹوا دیے اور کلام کہتا ہے، غور سے سنیے گا، اس نے اپنا کپڑے بھی جو اس نے پہنے ہوئے تھے اس کو اس نے پھاڑ دیا. اور اس نے کیا کیا؟ جو پہلا کام اس نے کیا اپنی درد کے اندر لکھا اس نے سجدہ کیا. یاد رکھیے اس آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس نے سجدہ کیا، یعنی غور سے سنیے گا، دکھوں اور تکلیفوں نے اس کے سجدوں کو چھین نہیں لیا بلکہ دکھوں اور مصیبتوں نے اس کو خدا کے پاس لے کے آیا. اور دکھ اور مصیبت، اس کے بچے مر چکے ہیں، اس کے نوکر مر چکے ہیں، اس کی دولت جا رہی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ اس نے سجدہ کیا. یاد رکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقی ایماندار کی پہچان خوشحالی میں نہیں ہے. جب سب ٹھیک ہو رہا ہے سب کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا.
جب سب ٹھیک ہو رہا ہے, سب کہہ سکتے ہیں خدا کی پرستش ہو, خدا کا نام اونچا ہو, لیکن جب سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہو رہا ہو, جیسا وہ توقع نہ کر رہا ہو ویسا ہوتا ہو, تب ہاللویا کہنا مشکل ہے. اور حقیقی ایماندار اسی وقت ہی ہاللویا کہتا ہے جب کہنا مشکل ہے, اور وہ اس وقت بھی خدا کے ساتھ چلتا ہے. اس نے اپنا سر منڈلایا اور اس نے کیا کیا, اپنے کپڑے پھاڑ دیے. لیکن یاد رکھیے لکھا اس نے زمین پر گر کر سجدہ کیا, اور لکھا اس نے کہا خداوند کا نام مبارک ہو. ایسے ہی ہے نا, بولیے نا ذرا. ایوب مشرق کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور راست باز آدمی تھا. اس کے قد کے مطابق کوئی آتا ہی نہیں تھا, نہ اس کی دولت کے مطابق, نہ اس کی راست بازی کے مطابق. یا اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ بہت ہی زیادہ تھی, اور لکھا وہ سارے اہل مشرق کے لوگوں میں سب سے زیادہ کیا تھا, دولت مند تھا. ہزاروں مویشی تھے اس کے, بے شمار اس کے خادم تھے, لیکن وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے بچتا تھا. اگر آج کسی کے پاس پیسہ ہو وہ پہلے کیا کرے گا, سب سے پہلے وہ بدی کرے گا, سب سے پہلے وہ شراب پیے گا, سب سے پہلے وہ عیاشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا, سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں کی طرف راغبت کرے گا جو کام خدا کی نظر میں برے ہیں. یہ راست باز آدمی تھا دولت رکھتے ہوئے. شیطان نے خدا سے کہا ایوب نے تیری عبادت اس لیے کرنی ہے کہ تو نے اس کو دولت دی ہے, لیکن یاد رکھیے شیطان خدا کو کہہ رہا ہے ایوب تیری اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ وہ خوشحال ہے, وہ تیری عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. خدا کہہ رہا نہیں, ایوب میری اس لیے عبادت کر رہا ہے کیونکہ وہ مجھے جان گیا ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور وہ مجھ سے سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں, اس کو تو نے دولت دی ہے. اس نے کہا دنیا کی اگر ساری چیزیں بھی لے لی جائیں لیکن وہ مجھے سجدہ کرنے سے باز نہیں آئے گا. ایمانداروں کی خوشی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے, ایمانداروں کی خوشی خداوند میں ہے. میں خوش ہاں اور نہ تو ود کے جو خوش ہیں. شیطان اس کو خدا کو کہہ رہا اگر تو نے اس سے سب کچھ چھین لیا. خدا نے ایوب کے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک ہی دن میں اس کی دولت ختم کر دی. کبھی کیا ایسا ہوا ہے کہ ایک دن آپ بڑے بابرکت ہیں اور دوسرے دن آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کے پاس برکت نہیں ہے. ایک دن آپ بڑا بلیس فیل کر رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, ایک دن آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ فیل کر رہے ہیں میں بابرکت نہیں ہوں. ایک دن آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں, اور جب آپ فیل نہیں کر رہے میں بھی خداوند اس وقت آپ کے ایمان کو آزما رہا ہے, اور ابلیس آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ خدا کے نام پر کفر بکے گا. بلکہ آپ کہیں کہ میری خوشی کا دار و مدار پیسے دولت چاندی سونے اور کھانے پینے سے نہیں ہے, میری خوشی کا دار و مدار خداوند زندہ خدا سے ہے. وہ میری قوت ہے, وہ میری کمک ہے, وہ مجھے ہر چیز مہیا کرے گا. آمین. درد عبادت کو ختم نہیں بلکہ عبادت کو ظاہر کرتی ہے. 20ویں آیت آئیں پڑھتے ہیں. جن کے پاس پاک کلام ہے لکھا ہے تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پہرن چاک کیا اور سر منڈلایا اور زمین پر کیا کیا, سجدہ کیا. وہ زمین پر گرا کیوں؟
وہ زمین پر خدا کی عبادت کے لیے گرا. یہ حیران کن بات ہے. ایوب پہلے رویا، پھر جھکا، پھر عبادت کی. بائبل مقدس میں رونے سے منع نہیں کیا گیا، غم کھانے سے منع کیا گیا ہے. غم کھانا آپ کی زندگی کے اندر موت کو لائے گا، رونا نہیں. رونے سے آپ ہلکے ہو جائیں گے. یاد رکھیے، غور سے سنیے. ایوب رویا، ایوب نے جھکا، ایوب نے عبادت کی. اور زبور نویس کہتا ہے، زبور 56 کی 8 آیت میں کہتا ہے، تو نے میرے آنسوؤں کو مشکیزے میں جمع کیا ہوا ہے. ایوب نے دکھوں کو چھپایا نہیں بلکہ خدا کے سامنے لے کے آیا. یاد رکھیے، ایوب نے اپنے دکھوں کو چھپایا نہیں. رونا کمزوری نہیں ہے، خدا کے سامنے ٹوٹ جانا ایمان کی علامت ہے. ایوب ٹوٹ گیا. سنیے، عبادت صرف خوشی کا اظہار نہیں، بلکہ ہم جب خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، خداوند ہمارے لیے بڑے کام کرتا ہے. یہ دکھوں نے اس کی عبادت کو نکھار دیا، دکھوں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ سجدہ کیے. اس کی بیٹیاں مر گئی، اس کے بیٹے مر گئے، اس کے مویشی مر گئے، اس کے نوکر مر گئے، اس کی دولت جاتی رہی، لیکن یاد رکھیے اس کی پرستش نہیں جاتی رہی. یاد رکھیے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جسمانی رشتہ دار آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے دور ہو جائیں گے، لیکن آپ سے کبھی بھی پرستش دور نہ ہو، سجدہ دور نہ ہو، خدا کے حضور گرنا دور نہ ہو. ایوب نے گر کر خداوند کی پرستش کی. بڑی دفعہ لوگ کہتے رونا کمزوری نہیں ہے. ایوب اتنے کرب کے اندر ہے، اتنے دکھوں کے اندر ہے، لیکن خداوند کی ستائش کر رہا ہے. عبادت کئی دفعہ سنیں، کئی دفعہ عبادت حالاتوں کے مطابق نہ کیا کریں، بلکہ عبادت خدا کی ذات پر ایمان رکھ کر کیا کریں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو، اچھے حالات ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اچھے حالات ہوتے چرچ آتے ہیں. کوئی بیڈ تھنگ ان کے ساتھ ہوا کیا ہی وہ چرچ چھوڑ جاتے ہیں. کئی مہینے چرچ نہیں آتے. ان کے ساتھ کوئی برا ہوا، انہوں نے عبادت کرنا ہی چھوڑ دی. بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، ماں مر گئی، ساس مر گئی، بہو مر گئی، داماد مر گیا. کیا ہوا؟ انہوں نے عبادت ہی چھوڑ دی، انہوں نے پرستش کرنا ہی چھوڑ دی. وہ غم کے اندر نڈال ہو گئے. وہ انہوں نے یہی سوچ لیا، وہ حالاتوں کے مطابق دعا کرنے والے لوگ تھے، وہ خدا کی ذات کے مطابق دعا کرنے والے نہیں تھے. حبقوق کہتا ہے، اگرچہ جنگل کے سارے جانور چلے جائیں، اگر میرے چپاہے چلے جائیں، اگر میرے مویشی چلے جائیں، اگر میرے باغ کے اندر انجیر نہ ہو، اگر میرے باغ کے اندر زیتون نہ ہو، تو بھی میں خداوند کی پرستش کروں گا، میں اس کے نام کو اونچا کروں گا. میں حالاتوں کے مطابق موو نہیں کرتا. لوگ سنیے، لوگ کیسے موو کرتے؟ گرمی ہے نہیں ہونی عبادت کرنی، آج سردی بڑی آج نہیں عبادت کرنی، آج ٹھنڈ لگ رہی ہے. لوگ حالاتوں کے مطابق عبادت کرتے ہیں. ایوب حالاتوں کے مطابق نہیں بلکہ خدا کی ذات پر خوش ہو کر عبادت کر رہا ہے. ہمیں حالاتوں کے مطابق نہیں بننا. حالات ٹھیک ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے ہم عبادت. اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام کیا ہو. میں خدا کی عبادت کروں گا تب بھی جب سب کچھ ٹھیک نہ ہو. میں کب؟ آپ برکتیں کن جیسی چاہتے ہیں؟ آپ برکتیں ایلیا جیسی چاہتے ہیں، آپ برکتیں الیشا جیسی چاہتے ہیں، آپ برکتیں پلوس جیسی چاہتے ہیں، آپ برکتیں ایوب جیسی چاہتے ہیں، لیکن آپ زندگی ان جیسی نہیں گزارنا چاہتے. لوگ برکتیں
بائبل کے ہیروز کی چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں میری برکتیں بائبل کے ہیرو کی طرح ہوں, میں ابراہیم کی طرح پھلدار ہوں, میں ایوب کی طرح پھلدار ہوں, میں یوسف. لیکن ہماری قربانی ان کے مطابق نہیں. ہم برکتیں ان کی چاہتے ہیں لیکن ان کا رول ماڈل نہیں چاہتے. بڑی دفعہ ہم کسی کے کپڑے تو چاہتے ہیں یہ کپڑے میرے پاس ہوں, لیکن بڑی دفعہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کپڑے پہننے سے پہلے اس نے کتنی محنت کی ہے اس کام کے لیے. ایوب حالاتوں کے مطابق نہیں, بلکہ وہ خدا کی رحمت کے مطابق اس کی عبادت کر رہا ہے. آمین. خداوند کو مبارک کہہ رہا ہے, خدا کی محبت کا ذکر کر رہا ہے, خدا کی پاکیزگی کا ذکر کر رہا ہے, خدا کی وفاداری کا. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کا نام مبارک ہو. وہ کہتا خدا بدلتا نہیں, میرے حالات بدلے, میرا خدا بدلا نہیں ہے. آپ کے حالات اور یسوع مسیح اور خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لا تبدیل ہے. آمین. درد جب آتا ہے آپ کا ایمان خالص کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلا پترس نکالیے, جن کے پاس پاک کلام ہے پہلا پترس نکالیے. کون سا؟ اس کا پہلا باب ہے اور اس کی چھٹی لکھا ہے. سنیں غور سے بچوں پر. اسی کے ثواب سے تم خوشی مناتے ہو, اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے ثواب سے غم زدہ ہو. آگے سنیے, آگے سنو. اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان. کیا؟ تمہارا. تسی کدی کسی دی چیز لئی ہوئے کہ تو تسی کہتے میں زمایا ہے بڑی چنگی ہے. تمہارا آزمایا ہوا, ٹیسٹ کیا ہوا, تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے. سونے سے بہتر ہے کون سا ایمان؟ جو آزمایا ہوا ہو. یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ہے. بولیے ذرا. اس سے, کس سے؟ کس سے بلا؟ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ ادھر دیکھو, یسوع کا. اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو. کیسے؟ کسنوں نے یسوع کو دیکھا؟ کسی نے نہیں, میں نے بھی نہیں دیکھا. اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو. آگے سنیں. اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو. کیسے؟ بولیے نا ذرا. ایمان لا کر خوش ہو. دیکھا نہیں ہے, ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا, لیکن پترس رسول ایمانداروں کو کہہ رہا ہے کہ تم اس بے دیکھے خدا پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بری ہے. کیسے درد میں خدا کی ستائش ہوتی ہے. سونے کو آگ کیا کرتی؟ خالص کرتی ہے. دکھوں کو سنیے, دکھ ایماندار کو خالص کرتے ہیں. کیا میں نے بولا؟
आग सोने को खालिश करती है और दुख ईमानदार को खालिश बनाता है। और खालिश की वैल्यू है जिसमें पानी हो, दूध, उसकी वैल्यू नहीं है। वो ना सेहत बनाता है ना जिंदगी देता है, बल्कि उल्टा बीमारियां लगाता है। जब सुनिएगा वहां पर जहां पर आपको खालिश तालीम नहीं मिलती, आप कभी भी रूह में आगे नहीं बढ़ेंगे। उन चर्चिस में जहां पर आपको खालिश तालीम नहीं मिलती, आप कभी मैच्योर नहीं होंगे। उन चर्चिस में जहां पर आपको बाइबल की सॉलिड तालीम मिलती नहीं, आप कभी भी मैच्योर नहीं होंगे। जैसे सोने को आग खालिश कर रही है, इसी तरह मुसीबतें ईमानदार को खालिश कर रही है। अय्यूब दुखों के अंदर खालिश हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, वो खालिश हो रहा है। और से सुनिए, उसकी बीवी भी ये कह रही है, ऐसे खुदा पर लानत कर। जब आपके करीबी, आपके जो बहुत करीब है, जिसके साथ आप शेयरिंग करते हैं, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, जब आपको ईमान पर ना चलने दे, लेकिन ईमानदार उस वक्त भी ईमान पर चलता है, वो कहता क्या हम खुदा के हुजूर से खुशी पाए, गम ना पाए। उसको पता मुसीबत हमें खालिश कर रही है। और याद रखिए, मैं आपको सच्ची बताऊं, हम सब दुखों से नफरत करते हैं। मैं सच्ची आपको बताऊं, हम सब दुखों से नफरत करते हैं। हम चाहते दुख ना आए, हम चाहते हैं सारे ही ऐसे ही है ना, लेकिन खुदावंद आपको खालिश करेगा। खुदा हमेशा आराम की जिंदगी नहीं देता, बल्कि खुदा मुकद्दस जिंदगी देता है। आराम की जिंदगी का मतलब ये नहीं खुदा आपके साथ। गाड़ियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपके साथ है। आपकी जिंदगी पाक है, इसका मतलब खुदा आपके साथ है। खुदावंद आपको खुशहाल जिंदगी नहीं, पाक जिंदगी देगा। खुदा कभी मौजे करता है, कभी खुदा मौजे नहीं करता। और आपको क्या कर रहा होता है? दर्द में आपको वो खालिश बना रहा होता है, जैसे सोना खालिश होता है। दर्द में इबादत शैतान को शिकस्त देती है। कब? बोलिए। शैतान समझता था अगर बरकत खत्म हो गई तो इबादत खत्म हो जाएगी। उसको पता अगर इसके बेटे मर गए इबादत खत्म हो जाएगी, इसका पैसा चला गया इबादत खत्म हो जाएगी, इसके नौकर मर गए इबादत, इसका चुपाए मर गए इबादत। इब्लीस चाहता, उसको पता था कि चीजें जाती रही तो ये भी जाता रहेगा, लेकिन अय्यूब ने इबादत करके शैतान को झूठा ठहराया। आमीन। इब्लीस को उसने झूठा ठहराया, क्योंकि इब्लीस ने यही कहा था कि क्या तूने उसको बरकतें नहीं दी हुई इतनी ज्यादा, इसलिए वो तेरी तारीफ करता है। आमीन। दर्द इब्लीस को शिकस्त देता है। यीशु मसीह ने दर्द में इबादत की और उसने हमें कहा, उसने हमें एग्जाम्पल, उसने कहा ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। दर्द में सरेंडर करना। दर्द में बड़े लोग अपनी मर्जी करते हैं। जब पेन आती है, दुख आते हैं, खुदा को छोड़ जाते हैं। उसने कहा ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। सलीब पर शदीद तकलीफ के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने बाप पर भरोसा किया। आप दुखों में क्या खुदा पर भरोसा करते हैं? बड़ी मुश्किल दफा हम नहीं। अगर खुदावंद आपको दुख देता है
تو کیا خدا آپ کو بھول گیا ہے؟ ہاں، ہم سب خوشحال زندگی چاہتے ہیں، مقدس زندگی نہیں چاہتے. ایسے ہی نہ جھوٹ نہیں بولنا. ہم سب چاہتے ہیں خوشحال ہو، گڈیاں ہوں، کاراں ہوں، ہیلیلویا کہیے. بس جدو دکھ آیا اوئے ہوئے. اور عبادت مصیبت کو برکت میں بدل دیتی ہے. پلوس اور سلاس نے قید کی کیا کر دی؟ قید کے دروازے کھول دیے. اور درد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. میرے ساتھ زبور کی کتاب نکالیے، زبور 30 نکالیے. اس کے بعد ہم دعا کریں گے. زبور 30 اور اس کی 5ویں لکھا ہے، اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا ہے. اس کا قہر، اس کا رحم، وہ بولو بھی، دکھ دم بھر کے لیے ہے، برکتیں ہمیشہ کے لیے ہیں. اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر. رات کو تو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. درد ہمیشہ کے لیے. آج رات شاید آپ رو رہے ہیں، آج رات شاید آپ دکھ میں ہیں، لیکن خدا ایسی صبح ضرور لائے گا جس میں آپ ہنس رہے ہوں گے، خوشی منا رہے ہوں گے. اور ایوب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. لکھا جو کچھ اس سے چھینا گیا، جو کچھ اس سے لیا گیا، خدا نے اس کو کیا کیا؟ مل کے بولیے، کتنا کر کے دیا؟ ہاں کتنا؟ بولو بھی. خدا نے اس کو بڑی برکت دی. جو کچھ اس سے لیا گیا خدا نے اس کو بہت. آئیں پڑھ لیتے ہیں. آئیں میرے ساتھ نکالیے 42. نکال لیا ہے؟ لکھا ہے، سنیں سب جوانوں. یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی. کیا کی؟ پہلے سے. بولیے پہلے سے. بولیے اونچی. کب؟ جب وہ درد میں سے گزرا اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ. کتنے؟ 6,000 اونٹ اور 14,000 بھیڑ بکریاں اور 1,000 جوڑی بیل. کتنے؟ اور ہزاروں کیا تھے بلا؟ ہزاروں گدھے. ہزاروں گدھے ہو گئے. اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی. کتنے؟ بولے ذرا. 7 بیٹے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. پہلے سے زیادہ خدا نے اس کو برکت دی. خداوند آپ کو دکھوں میں سے نکال کر زیادہ برکت دینا چاہتا ہے، لیکن آپ نے دکھوں میں اس کی پرستش کرنا، عبادت کرنا نہیں چھوڑنی. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، شیطان کو شکست دینے والا ہونا چاہیے. خدا کی حضوری آپ کے ساتھ رہنی چاہیے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیں پاک روح کے لیے زوردار کریں.
Amen.